بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الباب الثانی فی الاسم المبنی۔ تو یہ کتاب کی قسم اول چل رہی ہے اسم کے بیان میں۔ تو اس کے تحت آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں 2 باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ تو 2 باب میں سے پہلا باب آپ نے پڑھ لیا جو اس میں معرب کے بیان میں تھا۔ اب یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اسم مبنی کے بیان میں۔ یہ فرق ہمیشہ یاد رہے کہ ایک ہے مطلق مبنی اور ایک ہے اسم مبنی، دونوں میں خلط ملط نہ ہونے پائے۔ تو یہ بحث جو شروع ہونے جا رہی وہ اسم مبنی کی ہے، نہ کہ مطلق مبنی کی۔ مطلقاً معرب اور مبنی کی تعریف وہی ہے جو آپ نے نحمیر وغیرہ میں پڑھی کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو، اور مبنی وہ ہے کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے کے باوجود نہ بدلے۔ تو یہ مطلق معرب اور مبنی کی تعریف ہے۔ لیکن اسم جو کبھی معرب ہوتا ہے اور کبھی مبنی ہوتا ہے، تو اسم جب معرب ہو تو اس اسم معرب کی تعریف الگ ہے، اور ویسے ہی اسم مبنی کی تعریف الگ ہے۔ تو پیچھے آپ نے اسم معرب کی تعریف پڑھ لی ہے، اب یہاں اسم مبنی کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ مثل الف با تا ثا ومثل واحد واثنان وثلاثہ وکلفظة زید وحدہ فإنه مبنی بالفعل على السکون ومعرب بالقوة او شابہ مبنی الاصل۔ اس تعریف سے پہلے آپ اسم معرب کی تعریف کو سامنے لائیں تو اس سے یہ تعریف بھی آپ کی واضح ہو جائے گی۔ تو اسم معرب کی تعریف پیچھے گزری ہے کہ وہ ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، ترکیب میں واقع ہو، اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو جہاں دونوں باتیں جمع ہوں گی کہ کوئی اسم غیر کے ساتھ یعنی کسی عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں تو وہ معرب ہوگا۔ اور اگر اسم کے اندر ان میں سے کوئی بھی ایک بات نہ پائی جائے تو وہ مبنی ہو جائے گا۔ پہلی بات تھی کہ غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، لہذا اگر اسم بغیر ترکیب کے آ جائے، تنہا اس کا ذکر کر دیا جائے، ترکیب میں نہ ہو، تو اب وہ بھی کیا ہے؟ معرب نہ ہوگا بلکہ مبنی ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ترکیب میں ہو لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہو، تو مشابہت کی وجہ سے بھی وہ کیا ہے؟ معرب نہ ہوگا بلکہ مبنی ہو جائے گا۔ تو تعریف کر رہے ہیں وَهُوَ اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ۔ اس میں مبنی ایسا اسم ہے جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو کر واقع ہو، اس طور پر واقع ہو کہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ غیر مرکب یہاں پر حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، وقع میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے آپ بالکل ترجمہ کریں تو یوں ہوگا کہ وہ ایسا اسم ہے جو اس حال میں واقع ہو کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، او شابہ مبنی الاصل یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ 2 سطر نیچے عبارت آ رہی ہے او شابہ مبنی الاصل۔ تو یہاں پر او جو ہے یہ شک کے لیے نہیں بلکہ تنویع کے لیے ہے کہ معرب کے لیے دونوں باتوں کا جمع ہونا ضروری تھا، لیکن مبنی ہونے کے لیے 2 باتوں کا جمع ہونا نہیں بلکہ 2 میں سے کسی ایک بات کا پایا جانا مبنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو او جو ہے
یہ تنویع و تقسیم کے لیے ہے کہ تعریف میں اس کی دونوں قسموں کو شامل کر دیا گیا۔ تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ ایسا اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو کر واقع ہو۔ مثال دیکھیں، فرماتے ہیں مثلو الف با تا سا، جیسے الف با تا سا۔ یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ الف با تا سا یہ تو حروف ہیں، انہیں تو حروف تہجی کہا جاتا ہے، یہ اسم کہاں؟ بحث تو اسم کی چل رہی ہے، اسم مبنی کی تعریف ہوئی ہے، تو مثال میں تو اسم کو لانا چاہیے۔ تو الف با تا سا یہ تو حروف ہے۔ تو یہاں یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن امید سمجھ جائیں گے آپ، اسے ذہن میں رکھیں۔ الف با تا سا وغیرہ جنہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے، تو حروف تہجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جن سے الفاظ اور کلمات بنتے ہیں، جن سے الفاظ اور کلمات بنتے ہیں، جیسے الف لام اور میم۔ الف لام اور میم یہ تین حروف ہیں، ان سے آپ نے بنایا ایک لفظ، ایک کلمہ، تو بن گیا علم۔ الف لام میم سے بنایا آپ نے، کیا بن گیا؟ علم۔ اب حروف تہجی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا کیا مفہوم ہے؟ کہ جن سے الفاظ اور کلمات بنتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ الف لام اور میم ان تین سے یہ بنا، مگر جب بن کر کے اس کی صورت سامنے آتی ہے تو اس میں پورا الف نہیں ہوتا ہے، پورا لام نہیں ہوتا ہے، پورا میم نہیں ہوتا ہے۔ ہم بولتے کیا ہیں؟ الف، الف لام فے، الف، مگر اس میں سے لیا جاتا ہے صرف آ۔ بولتے ہیں لام، لام میں بھی لام الف میم تین حروف ہیں، مگر اس میں سے لیا جاتا ہے فقط لا۔ ایسے ہی میم بولتے ہیں، میم یہ میم، لیکن اس میں سے فقط ما لیا جاتا ہے، تبھی نا آپ کے بولنے میں کیا آیا؟ علم، علم، علم۔ تو علم یہ ہیں حروف تہجی، کیونکہ حروف تہجی کی تعریف ہی آپ کر رہے ہیں کہ جس سے الفاظ اور کلمات بنے، تو الفاظ اور کلمات تو اسی سے بن رہے ہیں نا، علم سے۔ رجل، رجل، جبکہ آپ جب اس کا ہجے کرتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ کہ اس میں را ہے، اس میں جیم ہے، اس میں لام ہے۔ تو اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ را، جیم اور لام یہ اسما ہیں، یہ نام ہیں، کس کے؟ ان حروف کے جن سے الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے جیم نام ہے جا کا، الف نام ہے آ کا، یوں ہی لام نام ہے، اسم ہے لا کا، میم نام ہے، اسم ہے ما کا، عین غین سب ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جتنے الف با تا سا جیم ہا خا یا تک جو پڑھایا جاتا ہے، جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، تو جو ہم پڑھاتے ہیں اور جو ہم بولتے ہیں وہ حروف نہیں ہیں، یہ تو حروف کے اسما ہیں، حروف کے نام ہیں۔ الف با تا سا جیم ہا خا یہ سب اسم ہیں۔ ہاں، ان کا جو مدلول ہے، ان سے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ مدلول جو ہے وہ حرف تہجی، تو حروف تہجی کے یہ اسم ہیں۔ تو الف با تا سا ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہم عامل کے ساتھ مرکب کر کے نہیں بول رہے ہیں۔ جاء زیدن میں زید کو آپ نے جاء کے ساتھ ترکیب میں واقع کیا، تو وہ
عامل کے ساتھ مرکب ہو کر کے آ گیا، لیکن جب آپ الف با تا سا یا تک پڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ عامل کے ساتھ ترکیب میں نہیں واقع، بس الگ الگ یہ اسماء بولتے چلے جاتے ہیں، تو ترکیب میں نہیں واقع ہیں، اس لیے سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی۔ وَمِثْلُ واحد وَاثْنَانَ وَثَلَاثَةَ، اور جیسے اعداد اور گنتیاں، آپ سے کہا جائے 1 سے 10 تک گنتی سناؤ تو آپ کہیں گے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشر، اس طریقے سے آپ ساری گنتیاں شمار کراتے چلے جائیں گے۔ تو اب یہاں بھی واحد یا اثنان یا ثلاثہ کسی عامل کے ساتھ ترکیب میں ہو کر کے واقع نہیں، بلکہ الگ الگ گنتیاں شمار کرانا مقصود ہے، تو اس وقت یہ بھی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ترکیب میں نہیں واقع ہے۔ تو یہ دوسری مثال دے رہے ہیں، اور جیسے واحد، اثنان اور ثلاثہ وغیرہ۔ وَكَلَفْظَةِ زَيْد وَحْدَهُ، اور جیسے تنہا لفظ زید، اکیلا لفظ زید، یعنی یہاں وحدہ لگایا کہ وہ لفظ زید مراد ہے جو اکیلا بولنے میں آئے، پڑھنے میں آئے، کسی عامل کے ساتھ ترکیب میں نہ ہے، کیونکہ عامل کے ساتھ ترکیب میں آ جائے گا تو وہ غیر مرکب نہیں ہے بلکہ مرکب مع الغیر ہو گیا، غیر کے ساتھ عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو گیا، اور جب غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو جائے گا تو وہ معرب ہو جائے گا۔ لیکن تنہا لفظ زید تو یہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ترکیب میں نہیں واقع ہے، لہذا یہ مبنی ہو جائے گا۔ وَكَلَفْظَةِ زَيْد وَحْدَهُ، جیسے کہ تنہا لفظ زید۔ ہاں، اس قسم کا حکم یہی بیان کر دے رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ، پس یہ قسم انہ سے اشارہ ہے اسم وقع غیر مرکب مع غیرہ کی طرف، اس کا مرجع وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں نہ واقع ہو، تو کہتے ہیں جو غیر کے ساتھ ترکیب میں نہ واقع ہو وہ بالفعل یعنی بر وقت فی الحال مبنی علی السکون ہے، ومعرب بالقوہ، اور صلاحیت کے اعتبار سے معرب ہے، وہ مبنی بھی ہے اور معرب بھی ہے۔ بالفعل مبنی، بالفعل کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ ترکیب میں نہیں ہے تو اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ کیا ہے؟ مبنی، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ معرب ہو جائے، جیسے لفظ زید تنہا، اسے آپ عامل کے ساتھ ترکیب میں لے آئیں تو اب ترکیب میں جب آ جائے گا تو غیر مرکب نہ رہ گیا، مرکب مع الغیر ہو گیا، اس لحاظ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ معرب ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں پس یہ قسم بالفعل مبنی بر سکون ہے، ومعرب بالقوہ، اور بالقوہ معرب ہے۔ تو جہاں بھی تنہا اسما شمار کرائے جائیں یا گنتیاں گنی جائیں تو وہاں انہیں مبنی بر سکون پڑھنا چاہیے، کیونکہ بنا میں اصل سکون ہی ہے، تو اسی لیے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ وغیرہ سکون کے ساتھ پڑھے جائیں۔ او شابہ مبنی الاصل، اس کا عطف ہو رہا ہے اسم کے بعد وقع پر، اسم وقع غیر مرکب، او اسم شابہ مبنی الاصل، یا وہ ایسا اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ، اور مبنی اصل پڑھ چکے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، انہی کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے، یا ایسا اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، بأن یکون، یہ با برائے تصویر ہے، مشابہت کی تصویر یعنی اس کی صورت بیان کر رہے ہیں کہ کیسے مشابہ ہوتا ہے، بأن یکون فی الدلالۃ علی معناہ محتاجا الی قرینہ، بیں طور کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینہ کا محتاج ہو۔ تو حرف سے مشابہت اسے ہو گئی، کیونکہ حرف کیا ہے؟ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ایک دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے، ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملایا جائے تب وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اسم ایسا ہو کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں لفظ کے ملائے جانے کا محتاج تو نہ ہو، مگر کسی قرینے کا محتاج ہو، جب اس کے ساتھ قرینہ لگتا ہے تب وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی پورے طور سے سمجھ میں آتا ہے۔ کل اشارہ، جیسے اشارہ، تو یہاں کل اشارہ سے اس میں اشارہ نہیں مراد ہے، اشارہ جو ایک کام ہے، اشارہ کرنا،
تو ظاہر سی بات ہے اسماء اشارہ جب بھی استعمال کیے جاتے ہیں ہاذا، ہاذانی وغیرہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاذا بولیں گے بھی اور ساتھ میں انگلی سے یا بھوں سے اشارہ بھی کریں گے اس چیز کی طرف جو مشار الیہ ہے۔ تو یہاں وہ ایک قرینے کا محتاج ہے کہ ہم اس کی جانب اشارہ بھی کریں گے۔ تو کہتے ہیں بئی طور کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینہ کا محتاج ہو، مثلا اشارے کا محتاج ہو۔ نحو ہؤلاء ونحوها، اس کی مثال ہؤلاء اور دیگر اسماء اشارات ہیں۔ تو یہ نحو ہؤلاء یہ اس اسم کی مثال ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج ہوتا ہے، اور کل اشارت یہ مثال ہے قرینہ کی، الی قرینۃ کل اشارت، کسی قرینے کا محتاج ہو جیسے اشارہ کا محتاج ہو۔ نحو ہؤلاء ونحوها، جیسے ہؤلاء وغیرہ اسماء اشارہ، جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں وہ سب ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں، تو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قرینہ کے محتاج ہوئے، حرف سے مشابہت ہو گئی۔ او یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، یا وہ اسم 3 حروف سے کم پر بنا ہو، یعنی اس کے اندر حروف جو ہیں، جن حروف سے اس کی بنا ہوئی ہے وہ 3 حروف سے کم ہو۔ تو اسم دیکھیے کم سے کم 3 حروف سے بنتا ہے، اسم یا تو ثلاثی ہوگا یا پھر رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا، تو کم سے کم 3 ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں کوئی ایسا اسم مل رہا ہے کہ اس کے اندر 2 ہی حرف پائے جا رہے ہیں، ایک ہی حرف پایا جا رہا ہے، تو اس کی بنا جو ہے وہ کس پر ہوئی؟ 3 حرف سے کم پر۔ ہاں 3 حرف سے کم پر بنا جو ہے وہ حرف کی ہوتی ہے، حرف یک حرفی بھی ہوتا ہے، حرف جو اصطلاحی ہے، اصطلاحی نحات میں جسے حرف کہتے ہیں وہ کبھی یک حرفی ہوتا ہے، جیسے با حرف پہ جا رہے، لام حرف پہ جا رہے، بہت سارے ہیں۔ حروف عاطفہ میں واو ہے، فا ہے، اور یا 2 حرفی، تو حرف جو ہے وہ ایک حرف سے بھی بنا ہوتا ہے، 2 حرفوں سے بھی بنا ہوتا ہے، اور 3-4 حرف سے بھی بنا ہوتا ہے، لیکن اسم تو کم سے کم 3 حرفوں سے بنتا ہے۔ اب اگر کوئی اسم ایسا ہے کہ اس کی وضع 2 ہی حرف سے ہوئی ہے، اس کی وضع 1 ہی حرف سے ہوئی ہے، تو اب وہ مشابہ ہو گیا حرف کے اس چیز میں، بنا میں۔ تو کہتے ہیں او یکون علی اقل من 3 احرف، یا وہ 3 حروف سے کم پر بنا ہو۔ او تضمن معنی الحرف، یا وہ حرف کے معنی کو متضمن ہو، حرف کے معنی پر مشتمل ہو۔ نحو ذا و من، تو ذا اور من یہ مثال ہے اس اسم کی جو 3 حرف سے کم پر بنا ہے۔ ذا میں بھی 2 حرف ہیں اور من میں بھی 2 حرف ہیں۔ ضمائر میں بہت ساری ضمیریں آپ کو یک حرفی مل جائیں گی، ضربہ، تو ہو ضمیر کیا ہے؟ یک حرفی ہے۔ فعلت، فعلت، فعلتما، بلکہ زیادہ تر ضمیریں جو ہیں وہ یک حرفی ہی ہیں۔ تو جیسے ذا اور من یہ مثال ہو گئی 3 حرف سے کم پر بننے والے کی، وَأَحَدَ إِلَى 19، یہ مثال ہے معنی حرف کو متضمن ہونے والے اسم کی۔ اب کہتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، اور یہ قسم کبھی معرب نہیں ہوتی، یعنی اوپر جو قسم تھی وہ بالفعل مبنی ہے لیکن بالقوہ معرب ہے، اس کے اندر معرب ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اسے عامل کے ساتھ ترکیب میں لے آیا جائے تو معرب ہو جائے گا۔ لیکن یہ قسم کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، تو چونکہ اس کا مبنی ہونا مشابہت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ ترکیب میں نہ ہونے کی بنیاد پر، تو مشابہت تو کبھی ختم نہیں ہوگی، مشابہت تو ہمیشہ پائی جائے گی، اس وجہ سے وہ کبھی معرب نہیں ہوگا، ہمیشہ مبنی رہے گا۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، اور یہ قسم کبھی معرب نہیں ہوتی۔ وَحُكْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ، یہ اس میں مبنی کے حکم کا بیان ہے۔ کہتے ہیں اور مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، عامل بدلتا رہے گا، عامل رفع، عامل نصب، عامل جر، چاہے جو آئے لیکن وہ نہ بدلے۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، کہ ہؤلاء مبنی بر کسر ہے تو وہ ہر حال میں مبنی بر کسر ہی رہے گا، اس کے آخر میں کسرہ ہی پڑھا جائے گا، چاہے حالت رفع میں ہو، چاہے حالت نصب میں ہو، چاہے حالت جر میں ہو۔
ہاں اب کہتے ہیں کہ مبنی پر جو حرکتیں آتی ہیں ان حرکتوں کے نام میں اور معرب کی حرکتوں کے نام میں فرق کیا جاتا ہے۔ معرب پر جو حرکتیں آتی ہیں ان کو ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں، لیکن مبنی کے آخر میں اگر کوئی حرکت آ رہی ہے تو اس حرکت کو ضمہ، فتحہ، کسرہ نہیں بلکہ فتح، ضم اور کسر کہتے ہیں بغیر تا کے۔ تو کہتے ہیں وحرکاتہ تسمى ضما وفتحا وکسرا، اور مبنی کی حرکتوں کا نام ضم، فتح اور کسر رکھا جاتا ہے، وسکونہ وقفا، اور اس کے سکون کو وقف کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی مبنی کے آخر میں جو سکون آئے اسے سکون نہ کہہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح، تو اصطلاحی اعتبار سے یہ فرق کیا جاتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، اس کی حرکتوں کا نام بیان کر دیا اور اس کے سکون کا۔ اب آگے اسم مبنی کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، مبنی کی نہیں، اسم مبنی کی۔ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم مبنی کی 8 قسمیں ہیں: المضمرات واسماء الاشارات والموصولات واسماء الافعال والاصوات والمرکبات والکنایات وبعض الظروف۔ تو یہ 8 قسمیں آپ نحو میر میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہی 8 قسمیں ہیں جن کا فصل در فصل آگے تذکرہ فرمائیں گے۔